آج ہم بات کریں گے عثمانی سلطنت کے 22ویں سلطان مصطفیٰ دوم کے بارے میں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سلطنت کے ایک نازک دور میں تخت سنبھالا اور مختلف چیلنجز کا سامنا کیا۔ آئیے سلطان مصطفیٰ دوم کی زندگی، ان کے دور حکومت، کارنامے اور عثمانی سلطنت پر ان کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان مصطفیٰ کی پیدائش 6 فروری 1664 کو ایڈرنا میں ہوئی۔ وہ سلطان محمد چہارم کے بیٹے اور سلطان احمد دوم کے بھتیجے تھے۔ ان کا تعلق عثمانی خاندان کے اس شاخ سے تھا جو علم و حکمت اور مذہبی رجحانات کے لیے مشہور تھی۔ مصطفیٰ دوم نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوجی اور سیاسی معاملات میں خصوصی دلچسپی لی۔ سلطان مصطفیٰ دوم نے 8 جنوری 1695 کو عثمانی تخت سنبھالا۔ ان کی حکمرانی کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا جب سلطنت کو یورپی طاقتوں کے خلاف شدید چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر عظیم ترک جنگ، جسے گریٹ ترکش وار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ سلطان مصطفیٰ دوم کا دور زیادہ تر فوجی تنازعات میں گزرا۔ ان کے دور میں ہابسبرگ سلطنت اور ہولی لیگ کے ساتھ شدید جنگیں ہوئیں، خاص طور پر 1697 کی زینٹا کی جنگ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، جہاں عثمانی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس شکست نے عثمانی سلطنت کی فوجی پالیسیوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ مصطفیٰ دوم نے جنگی حکمت عملیوں میں تبدیلی کی کوشش کی اور اپنے فوجی کمانڈرز کو مزید اختیارات دیے۔ انہوں نے فوج کو جدید بنانے کی ابتدا کی، لیکن ان کے دور میں یہ مکمل نہ ہو سکی۔ سلطان مصطفیٰ دوم نے سلطنت کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے زرعی پیداوار کو بڑھانے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے اور ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنانے پر زور دیا، لیکن مسلسل جنگوں کے باعث معیشت پر دباؤ بڑھتا رہا، جس کا اثر عام عوام پر بھی پڑا۔ مصطفیٰ دوم ایک علم دوست اور دیندار سلطان تھے۔ وہ اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے اور عوام کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی سادگی اور نرمی کا مظہر تھی۔ انہوں نے اپنے دربار میں علماء کو خاص مقام دیا اور علم و ادب کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ مصطفیٰ دوم کو شکار کا بے حد شوق تھا اور وہ اکثر فوجی مہمات کے دوران شکار کرتے تھے۔ یہ شوق ان کی شخصیت کے ایک دلچسپ پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ مصطفیٰ دوم ان چند عثمانی سلاطین میں شامل تھے جو خود فوجی مہمات میں شریک ہوئے۔ ان کی قیادت میں کئی جنگیں لڑی گئیں۔ سلطان مصطفیٰ دوم علم و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے کئی علمی مراکز اور کتب خانوں کی سرپرستی کی۔ 1697 کی زینٹا کی جنگ عثمانی تاریخ کی ایک بڑی شکست تھی، لیکن اس جنگ کے بعد مصطفیٰ دوم نے سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کی کوشش کی۔ مصطفیٰ دوم کا انتقال 29 دسمبر 1703 کو ہوا اور انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ مصطفیٰ دوم کی معزولی کے بعد عثمانی سلطنت نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں نے سلطنت کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ مصطفیٰ دوم کے دور کو عثمانی تاریخ میں ایک مشکل لیکن اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت، فیصلے اور کارنامے آج بھی عثمانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔